بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ابلق کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر 50 برس کے بعد ظاہر ہوئی، جبکہ شمر ذل الجوشن ابرس نے حضرت امام کا خون بہایا۔ حضرت محمد بن عمر بن حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں تھے۔ آپ نے شمر کو دیکھ کر فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی اپنے پیارے بھائی کی طرف بڑھیں، القصہ گرتی پڑتی گئیں، فوج کے قریں آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبیں، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائیں راہ دو مجھے اے دشمنان دین۔ یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں، قاتل تو اس طرف کو سر پاک لے چلا، تڑپا زمیں پہ یاں بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ناگاہ بہن کو آیا نظر لاشِ امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنہ کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہیں نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ تذکرہ سبط ابن الجوزی میں ہے کہ آپ کے جسد اطہر پر 32 زخم نیزوں کے اور 40 زخم تلوار کے تھے، اور آپ کے پیراہن شریف میں 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ آسمان تھا زلزلے میں اور تلاطم میں زمین، اس سے آگے کیا ہوا مجھ سے کہا جاتا نہیں۔ بے حیا بدبختوں نے جسم مبارک کے تمام کپڑے اتار لیے اور آپ کو برہنہ کر دیا۔ آپ کا جبہ خزم عصری کا تھا، وہ قیس بن محمد بن اشعث نے تن بے سر سے اتار لیا، اور بحر بن کعب نے پاجامہ لیا، اسود بن خالد نے نالین اتار لی، عمر بن یزید نے عمامہ مبارک لے لیا، یزید بن شبل نے چادر لے لی، سنان بن انس نخعی نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی، بنی نحشل کے ایک شخص نے تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ اس قدر ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی سنگ دل اور خونی شامیوں اور کوفیوں کا جذبہ بغض و عناد ختم نہ ہوا۔ بدبختوں نے حضرت امام کے جسد اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اس بے ایمانہ شقاوت کے بعد لٹیروں نے پردہ نشینان عفاف کے خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان بھی لوٹ لیا۔ جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے۔ ادھر گلستان فاطمہ کا ایک ایک پھول بکھر چکا ہے، اور ادھر یزید یہ جشن فتح منا رہے ہیں۔ آفتاب کی تمازت بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اور شام غریباں بھی نزدیک آتی جا رہی ہے۔ آگ برسانے والی دھوپ بھی غم حسین میں افسردہ ہو کر زرد ہو چکی ہے۔ آتش جو دھوپ کی تھی وہ افسردہ ہو گئی، لاشوں کا بوجھ تھا کہ زمین مردہ ہو گئی۔ جناب زینب بھائی کی لاش کو کپڑے سے ڈھانپ کر خیموں میں واپس لائیں۔ ازواج حسین کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ جن کا سہاگ اجڑ جائے، جن کی تمناؤں کا خون ہو جائے، جن کے بیٹے خاک کی ڈھیر بن جائیں، جن کے شیر خواروں کے جھولے خالی ہو جائیں، جن کی ہری بھری گود خالی ہو جائے، جن کے سر کی ردا چھن جائے، ان کا درد کون بیان کر سکتا ہے؟ جن کی حرمت کا محافظ چلا جائے، جن کے سر کا دوپٹہ اتر جائے، ان کا حال کیسے بیان ہو سکتا ہے؟
عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ کوفیوں کے چند لٹیرے شمر کی معیت میں آگے بڑھے، تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر کے باقی خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور آل رسول کے دل ڈوب رہے تھے۔ شیطان کے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ شبیر کے گھر سے بہت مال ملے گا، مگر وہاں تو اللہ کا نام تھا۔ فاطمہ کے بیٹے سے دنیاوی مال و منال کیا ملتا؟ مایوس ہوئے تو کپڑے ہی اکٹھا کرنے شروع کر دیے۔ جناب سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچنے لگے۔ بچی نے احتجاج کیا تو تھپڑ لگا دیا۔ اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کی داستان اور کیا ہوگی؟ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے، کتنے بے غیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتی پر اٹھے، کتنا سنگ دل تھا وہ ملعون وہ شخص جس کا تماچا رخ سکینہ پر پڑا۔ جس ہاتھ سے تھپڑ پڑا وہ ہاتھ بد کردار تھا، جس ہاتھ سے تھپڑ پڑا وہ ہاتھ بد کردار تھا۔ عارض سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا رخسار تھا۔ عارض سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا رخسار تھا۔ اب ایک بیمار کی باری تھی۔ بے ہوش زین العابدین کو شمر نے پورے زور سے گھسیٹا کہ بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ سر پر ظالموں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان خیموں کا محافظ بھی شہید ہو چکا ہے۔ شمر نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا سر بھی قلم کر دو۔ جناب سجاد سنبھل کر اٹھنے لگے تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے غضب میں آ کر فرمایا، بے غیرت انسانوں، کچھ تو شرم کرو، اب بیمار کو بھی قتل کر دو گے؟ آؤ پہلے ہمیں قتل کر لو، پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ عمر و سعد بھی آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب لوٹ کھسوٹ ختم کر کے یہاں سے چلے جاؤ اور بیمار کو قتل نہ کرو۔ اہل بیت کی ایک ہی خیمے میں پڑے ہوئے اپنی حالت زار پر رو رہے ہیں کہ شام کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب شام غریباں آتی ہے، درد و الم میں ڈوبی ہوئی شام، خون شہیدہ میں لت پت شام، افسردہ اور نڈھال شام، لٹی پٹی اور کٹی پھٹی شام، تڑپتی اور پھڑکتی شام، اندھی اور کالی شام، غمگین اور الناک شام، گھٹی گھٹی چیخوں والی شام، دبی دبی آہوں والی شام، خون کے آنسو برساتی شام، جاں سوز و دل دوز شام، سوز و گداز میں لپٹی ہوئی شام، فریاد کرتی ہوئی شام، نوحے سناتی ہوئی شام، مرثیے پڑھتی ہوئی شام، سنسان اور ویران شام، حیران و پریشان شام، شام غریباں۔ شام کالی، شام اندھی شام، خوف انگیز شام، بے ضیاء، بے نور، وحشتناک، عبرت خیز شام، شام خونی شام، سونی شام، ظلمت بار شام، خون چکا، خون ریز، خون انگیز اور خون خوار شام، قہر آگیں، ماتمی غمگیں، بلا اندوز شام، پر علم، پر درد، پر غم، پر نم و پر سوز شام، ڈوبتے سورج کی قاش گرم سے لپٹی ہوئی، یوم عاشوراء کی لاش گرم سے لپٹی ہوئی، شام غریباں، شام غریباں۔ یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے بعد اپنے پڑاؤ میں شام فتح منا رہے ہیں اور خاندان رسول کی لٹی پھٹی شہزادیاں ایک بیمار کے سرہانے بیٹھی ہوئی اپنی حالت پر رو رہی ہیں۔ پیاسوں کو چوتھی رات ہو گئی اور اب تو بھوک پیاس کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ غم کے وقت بھوک زیادہ لگتی ہے، مگر غم کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ صبح عاشوراء آئی تھی تو ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے، مگر اب تو ایک بھی نہیں۔ کون سہارا دیتا؟ کربلا کے وحشتناک جنگل میں کون تسلی دینے آتا؟
اپنا وطن ہو، اپنا شہر ہو، اپنا گھر ہوتا تو کچھ ڈھارس بھی بنتی، مگر یہاں تو نہ وطن اپنا ہے، نہ شہر اپنا، نہ گھر اپنا۔ گھر سے کوئی باہر گیا ہو تو اس کے انتظار میں ہی وقت گزر جاتا ہے، مگر یہاں کون آتا، کس کا انتظار کیا جاتا؟ علی اکبر کا، ان کا خون میں ڈوبا ہوا لاشا تو گرم ریت کے نیچے دفن ہے۔ عباس علمدار کا، ناموس محمد کے پہرے دار کا، پہرے دار کی تو لاش کے بھی کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس کے بازو الگ کٹے پڑے ہیں، سر الگ کٹا پڑا اور سینہ الگ پھٹا پڑا ہے۔ پھر کس کے انتظار میں وقت کٹتا، کس کا راستہ دیکھا جاتا؟ قاسم کا، وہ تو علی اکبر کے پہلو میں تیروں تلواروں سے چھلنی ہو کر دفن ہو چکا ہے۔ پھر کس کے انتظار میں وقت کٹتا، کس کا راستہ دیکھا جاتا؟ قاسم کا، وہ تو علی اکبر کے پہلو میں تیروں تلواروں سے چھلنی ہو کر دفن ہو چکا ہے۔ انہیں کسی کا بھی انتظار نہیں اور نہ ہی کسی نے آنا تھا۔ ہاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے، جناب عبد المطلب کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، جناب ابو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی۔ کربلا میں جتنے ہاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھی، اور اس مقدس اولاد کے تو ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ پھر سید زادیوں کا حال کون پوچھتا، ان کے غم کی کہانی کون سنتا، ان کا دل کون بہلاتا؟ وہ کس کو دیکھ کر غم غلط کر لیتی؟ اون و محمد کو، مگر وہ تو ماں کی فرما برداری کا حق ادا کر کے ریت کے نیچے دبے پڑے تھے۔ علی اصغر کو، وہ تو کوثر کے چشمے پر پانی پینے گیا ہوا ہے۔ کوئی نہیں، خدا کے سوا کوئی نہیں جو اس لٹے پٹے خانماں بربادوں کا حال پوچھتا۔ ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا، انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا، ان کی زندگی کا سہارا، ان کی تمناؤں کا مرکز، ان کے دکھوں اور دردوں کا مداوا۔ حسین بھی نانا جان کے حضور میں پہنچ چکا ہے، اس کا چہرہ ہی سامنے ہوتا تو زیارت سے کچھ قرار آ جاتا، مگر سر تو کوفیوں کے پاس تھا۔ اس المناک شام سے بڑھ کر نہ کوئی شام دنیا میں آئی ہے اور نہ آئے گی۔ ہو کا عالم اور غضب کا سناٹا ہے، کانوں میں شائیں شائیں کی آواز ایسے آتی ہے جیسے ریت کے ذرات رو رہے ہوں، جیسے زمین فریاد کر رہی ہو۔ آہ وہ جاں سوز منظر، الامان والحذر، بے سرو مجروح لاشیں شعلہ افشاں ریت پر، کوئی ان پر ماتمی تھا اور نہ کوئی نوحہ خواں، صرف تنہائی مجاور بے کسی تھی پاسباں۔ ریت کے ذروں سے ایک فریاد نکلی ناگہاں، نوحہ گستر نوحہ زن، نوحہ تراز و نوحہ خواں۔ آہ اس جنگل میں مہمان حجازی لٹ گیا، شام کے میدان میں مکے کا غازی لٹ گیا۔ آہ اس جنگل میں مہمان حجازی لٹ گیا، شام کے میدان میں مکے کا غازی لٹ گیا۔ آہ رات سر پر آ گئی ہے، بیمار کراہ رہا ہے۔ بی بی سکینہ فریاد کر کر کے اس طرح خاموش ہو چکی ہیں جیسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوں۔ ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنے دامن تر کر رہی ہیں۔ نیند کس کو آنا تھی، بس جیسے بھی کٹتی رات کاٹنا تھی، مگر رات تو کٹ ہی نہیں رہی تھی، جیسے جیسے گزر رہی تھی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ جناب زینب کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشا چوم آئی ہیں، کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی ہیں، کبھی بھائی کے لاشائے اقدس پر پہنچ جاتی ہیں۔ رات آدھی سے ڈھل چکی ہے، چاند شہیدوں کی لاشوں کے چاند جیسے ٹکڑوں پر اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ ذرا دور ہٹ کر دو سائے سے نظر آتے ہیں، آپ نے وہیں سے آواز دی، آگے نہ آنا۔ ایک پردہ نشیں اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز آئی، بیٹی ہم غیر نہیں ہیں، ہم بھی تیرا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں۔ جناب زینب نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کرنے کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں بابا؟ پہلے بتا لو پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی، بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے،
میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہیں، ہم تیرا پہرا دیکھنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ جناب زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی، امی جان۔ آواز آئی، جی بیٹی، ماں قربان، کیا بات ہے؟ امی جان آپ رک کیوں گئے؟ آگے آ کر میرے نازوں کے پالے کا لاشا تو دیکھ لو، مجھے دلاسا تو دے جاؤ۔ آواز آئی، بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ جناب زینب نے پھر آواز دی، ابا جان۔ آواز آئی، ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی، ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے جب آپ کا گھر لٹ رہا تھا؟ اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا، جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دوہری ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی، جب عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، جب اون و محمد کو قصابوں نے ذبح کیا، جب پسران عقیل و جعفر شہید ہوئے۔ بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ بابا آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کی دعائی دیتی رہی، المدد المدد ابا جان پکارتی رہی۔ میرے اچھے ابا جان آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب تیرے حسین نے شمر کے پاؤں تلے دبی ہوئی گردن کو موڑ کر آخری سجدہ کیا تھا۔ میرے بابا ہم لٹ گئے ہیں تو آپ آئے ہیں، آپ کا باغ اجڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں، ہماری ردائیں چھن گئی ہیں تو آپ آئے ہیں، آپ کی بہوؤں کا سہاگ اجڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں، سکینہ یتیم ہو گئی ہے تو آپ آئے ہیں۔ اور پھر حضرت زینب کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھیں، تمہارے نانا بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کی بوتل میں شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں اٹ گئی ہیں۔ بیٹا ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے بیٹے حسین نے ویسا ہی امتحان دیا ہے جیسا ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ بیٹی تم نے اپنا حق پورا ادا کر دیا ہے، تم سب نے مجھے اور بنت رسول کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخرو کر دیا ہے۔ تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پورے طور پر مطمئن ہیں، تیرا بھائی، بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ سب بھی خوش ہیں۔ ان کا امتحان بہت سخت تھا، وہ بہت تھکے ہوئے تھے، سخت پیاسے تھے، اس لیے اب جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ بیٹی ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی اب بھی لاج رکھو گی، صابر و شاکر بن کر رہنا میری بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ جناب زینب کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا تھا اور پھر باقی رات بھی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو فوج یزید نے اہل بیت مصطفیٰ کو پابند سلاسل کر لیا۔ عابد بیمار کو باوجود ان کی نقاہت و کمزوری اور شدت کے بخار کے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ اسیران آل رسول جب شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزرے تو فریاد و فغاں اور آہ و بقا کا شور ہوا کہ زمین و آسمان لرز کر رہ گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے اس طرح فریاد کی کہ سننے والوں کے سینے چاک ہو گئے۔ آپ اپنے نانا جان کو یوں صدا پر صدا دے رہی تھی، واہ محمد، آہ یا رسول اللہ۔ یہ نوحہ سیدہ زینب ہے۔ تمام عالم اسلام میں اور تمام صحابہ کرام میں سب سے فصیح زبان حضرت مولا علی مشکل کشا کی تھی۔ آپ کے علم کے مطابق ہی آپ فصیح زبان، فصیح عربی بولتے تھے اور فصیح زبان تھی آپ، اور وہی آپ کی سیرت آپ کی بیٹی حضرت سیدہ زینب میں آئی ہے، اور آپ کا یہ جو نوحہ ہے، واہ محمد، آہ یا رسول اللہ،
اس فصیح زبان ہی کا ترجمان ہے۔ یہ عربی میں ہے، اور جس کسی کو یہ پڑھنا نصیب ہو وہ پڑھے اور ان کے علم کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے غموں کو اس نوحے میں بیان کیا ہے۔ یہاں صرف ایک مصرے کے ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اپنے حسین کو دیکھیں، اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ نانا جان آپ کی پشت کا سوار ریگستان میں کٹا پھٹا پڑا ہے، تیرا حسین خاک و خون میں لتھڑا پڑا ہے۔ آہ یا رسول اللہ، سلام ہو یا محمد، دیکھیں آپ کے حسین کا تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، تیری بیٹیاں قیدی بن چکی ہیں، ہوا ان پر مٹی پھینک رہی ہے۔ آپ کا یہ نوحہ ایسا تھا کہ اس کو سن کر یزیدیوں کے بھی آنسو نکل گئے۔ ابھی وقت نہیں ہے، کبھی پھر اللہ نے چاہا تو اس نوحے کو واپس بیان کیا جائے گا۔ شمر اور عمر و سعد وغیرہ نے چند لوگوں کو اسیروں کے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ خونی ملعون امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا ہے۔ امام علی مقام کا سر انور جسم سے علیحدہ ہو کر بھی اپنی اہل بیت کو دیکھتا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں ایک عجیب نشانی تھے۔ سر اقدس سے آواز آئی، یا تانی القرآن اعجبوا من قصۃ اصحاب الکہف قتل و حملی، اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ منزل بمنزل اسیران مدینہ کا قافلہ کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگے چل کر خولی ملعون نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کر لیا، اور وہ جلد از جلد سر امام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب کوفے میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو گئی تھی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر میں آ گیا۔ سر مبارک اب اس نے نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر زیادہ انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ اس کی بیوی کا نام نوار تھا۔ جب اس نے سنا تو رونے لگی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بگولا ہو کر خولی ملعون کو برا بھلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا تجھے غارت کر دے، تو نے جنت کے جوانوں کا سر کاٹا ہے، خدا تجھے آگ میں جلائے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ خولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بی بی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات کا کافی حصہ روتی رہی تو اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ پھر ایک دم آنکھ کھل گئی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی ہے۔ ان انوار کی چادروں میں لپٹی ہوئی چار عورتیں کھڑی ہیں جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہوں۔ وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی ہیں، کبھی سینے سے لگاتی ہیں۔ خولی کی بیوی نے بے تاب ہو کر پوچھا، حضرت آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بیوی نے جواب دیا، بیٹی تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اس لیے تمہیں بتا دیتی ہوں کہ ہم کون ہیں۔ میں فاطمہ بنت رسول حسین کی ماں ہوں، اور یہ میری ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، اور یہ جناب آسیہ ہیں۔ اس نیک بخت نے
چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ دے لے، مگر وہ ارواح منورہ سر اقدس کو بوسے دے کر غائب ہو گئیں۔ نور اسی طرح پھیلا رہا اور خوشبوئیں اسی طرح مہکتی رہیں۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی، یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے نہیں ہیں۔ خولی کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ پھر اس نے امام عالی مقام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی جناب امام عالی مقام کے دانتوں پر مار کر کہا، میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ جناب زید بن ارقم صحابی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے، اس جبیں کو بوسے دیتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، بڈھے تو اگر سٹھیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ جناب زید بن ارقم یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے لوگو، آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنایا، اور وہ نیکوں کو قتل کرتا اور شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کر دے۔ جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب قافلہ اہل بیت بھی کوفہ میں پہنچ چکا ہے۔ کوفہ والوں نے خاندان نبوت کو اس طرح رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا تو فریاد و فغاں کرنے لگے۔ عورتیں مرد ہر طرف رو رو کر آہوزاری کر رہے تھے اور ہائے وائے کے نعرے لگا رہے تھے۔ کوفیوں کی آہوزاری اور فریاد و فغاں سنی تو بنت علی غضبناک ہو گئیں۔ فصیح عرب کی نواسی اور باب العلم کی بیٹی نے بڑا فصیح خطبہ ارشاد فرمایا اور کوفیوں کو چپ کروا دیا۔ آپ نے فرمایا، بد نصیب کوفیوں، رو رو کر اور آہوزاری کر کر کے سچے ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اہل بیت رسول کے خون سے دامن رنگنے والوں تم خود ہو، حسین کا کنبہ شہید کرنے والے تم ہو، میرے بھائی پر تیر چلانے والے تم ہو، میرے بھائی کا گلا کاٹنے والے تم ہو، ہمیں قیدی بنا کر یہاں لانے والے تم ہو، جفاکارو، میرے بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے تم ہو، بے وفاؤ، مسلم اور اس کے بچوں کو شہید کرنے والے تم ہو، اہل بیت رسول کو اس رسوائی کے ساتھ بازاروں میں پھیرنے والے تم ہو، دولت کے لالچ میں یزید کے ہاتھوں فروخت ہو جانے والے یزیدیوں اور ابن زیادیوں، ہماری بربادی کا باعث تم ہو۔ تم بکاؤ مال ہو، تم دولت کی جھنکار میں برسر بازار فروخت ہو جاتے ہو، تمہیں یزید کی دولت نے خرید لیا ہے اور تم نے یزیدی مہر سے بن کر گلستان یزیدی مہرے بن کر اور تم نے یزیدی مہرے بن کر گلستان نبوت کو اجاڑ دیا، فاطمہ کا گھر لوٹ لیا، پردہ نشینوں کی ردائیں چھین لیں، ناموس رسول کا بازاروں میں جلوس نکال لیا۔ اب ہمیں رو کر کیا دکھاتے ہو؟ تمہارے یہ آنسو مگر مچھ کے آنسو ہیں، ہم ان سے متاثر نہیں ہوں گے، اور یاد رکھو اب تمہارا رونا کبھی نہیں تھمے گا، اب تم روتے رہو گے، تمہیں اپنے بک جانے پر رونا آئے گا، تمہیں اپنی بد نصیبی اور بد کرداری پر رونا آئے گا، تمہیں حسین پر نہیں اپنی کرتوتوں پر رونا آئے گا، مگر تمہارا یہ رونا عبث اور بیکار ہوگا۔ تم نے یزید اور ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے خدا و رسول کو ناراض کر لیا ہے، اب خدا رسول تم پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے شمع مصطفی کو گل کر لیا ہے، اب ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرو گے۔ کوفیوں نے سیدہ کی بیٹی کی یہ حقیقت افروز تقریر سنی تو ندامت سے سروں کو جھکا کر گھروں کو واپس ہو گئے۔ بعض کتابوں میں آپ کے خطبے کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ آپ نے کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ، اے عہد شکنوں، اپنی زبانوں سے پھر جانے والوں، اپنے الفاظ بھول جانے والوں، کوفیوں تم رو رہے ہو، تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو پہلے سوت تیار کرتی ہے، پھر کپڑا بناتی ہے، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو
کذاب، بد عہد، بے وفا اور ڈینگے مارنے والا اور دل کا کھوٹا نہ ہو۔ تم لومڑیوں کی طرح کینہ ور، کینہ توز، خوشامدی، دوست نما دشمن، مکار، باطل نواز اور جھگڑالو ہو۔ یاد رکھو جو تم نے اپنی عاقبت کے لیے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، تم پر عنقریب خدا کے قہر و غضب کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ کذاب کوفیو، تم میرے بھائی پر گریا اور نوحہ کر رہے ہو، واللہ تمہیں رونا ہی مناسب ہے، تم رو اور خوب گریا کرو، تمہیں رونا ہی چاہیے۔ تم نے بہت سی بری باتوں کی آرزو کی تھی، وہ آرزویں اب تمہارے دامن میں چپٹ گئی ہیں اور تمہارا رونا تمہارے دامن کو صاف نہیں کر سکے گا۔ تم نے نواسۂ رسول کو قتل کیا ہے، اس کے خون کے داغ کیسے دھل سکیں گے، اس کے قتل کا دھبہ کس طرح دھل سکے گا۔ کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد کے کس جگر گوشے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، کون سے عہد کو توڑا ہے، محمد کی کس بیٹی کی بے حرمتی کی ہے اور کس مقدس خون کو تم نے بہایا ہے۔ یہ تمہارا وہ جرم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، تم سے وہ حادثہ سرزد ہوا ہے جو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور پھر آخرت کا عذاب تمہیں ذلیل و خوار اور رسوا کرنے والا ہے۔ اور ہاں، ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی طاقت غدار کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی اور نہ ہی اس کے انتقام کو کوئی روک سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ کوفیوں نے سنا تو ندامت سے گردنیں جھکا کر تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر اسیران کربلا کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ کی بیٹی نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے فرمایا، ظالم حجرہ رسول کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے، کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کر لو، پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا، جبھی اتنی سخت اور تیز ہے؟ خدا کی لعنت ہو ابن زیاد کی اس بے حیا زبان پر جس پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے۔ جناب سجاد نے فرمایا، پھوپھی جان، میں اس سے بات کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں، مگر علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کر دوں گا۔ ابن زیاد باوجود شقی القلب ہونے کے گھبرا گیا اور پھر جناب زینب کو مخاطب کر کے بولا، تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگا دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہزار حمد اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری فاسقوں کو ملتی ہے، بٹا فاجروں کے نام کو لگتا ہے، ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا، تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے، سو تم تیار رہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا، خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ جناب زینب نے سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تو نے واقعی ہمارے سردار ہی کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، ہماری جڑ کو قطع کر دیا ہے، اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا، تو نے تو شاعری شروع کر دی، تیرا باپ بھی شاعر تھا مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا، اور تم رو رہی ہو۔ آپ نے فرمایا، ظالم، یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے۔
اور پھر ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو اونٹوں پر اسی طرح باندھ لو، اور حسین کے سر کو بانس کے ساتھ باندھ کر پورے کوفے میں پھیرنے کے بعد دمشق کو روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آگے آگے یزید نواسۂ رسول کا سر اقدس لیے جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے اسیران بلا کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے۔ دنیا کو غموں سے بچانے والے خود سراپا غم بن کر جا رہے ہیں، دنیا کو قید سے چھڑانے والے خود رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے والے اپنے دلوں میں غم و آلام کے بھڑکتے ہوئے شعلے دبا کر جا رہے ہیں۔ دنیا کے نجات دہندہ خود گرفتار بلا ہیں۔ اہل بیت مصطفیٰ سارا گھر بار لٹوا کر خون کے آنسو روتی جا رہی ہیں۔ محمد عربی کی بیٹیاں اونٹوں کی ننگی پشتوں پر رسیوں سے جکڑی ہوئی ہیں۔ کتنا سخت امتحان ہے محمد کے گھر والوں کا، اور کتنی کڑی آزمائش ہے تاجدار کون و مکان کی، مقدس اہل بیت کی۔